عالیہ حمزہ صاحبہ بتائیے گا، کل 5 جون ہے اور 5 جون کو لے کر اس وقت کافی زیادہ اس وقت چرچے ہو رہے ہیں اور خان صاحب کی رہائی کو لے کر کل کی ڈیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کل کس طریقے سے آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد ہوگی اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں عمران خان عید سے پہلے اپنے گھر پر عید گزاریں گے. کل کیا لگ رہا ہے آپ کو اور کس طرح تیاریوں سے آپ لوگ آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں فیکٹس کریکٹ کر دوں. کل توشہ خانہ کی بیلز لگی ہوئی ہیں، جبکہ ہماری جو لاہور القادر ٹرسٹ کی کیس لگا ہے القادر ٹرسٹ کی لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 بجے. نہیں توشہ خانہ کا تو جیل ٹرائل چل رہا ہے. کل تو 9 مئی کا ہے نا. نہیں لیکن ویسے اچھا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو. کل جو بیسیکلی جو میں فیکٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں کر دوں. کل القادر کی جو بیل لگی ہوئی ہیں وہ یہاں پر ہیں. ابھی 9 مئی کے کیسز کی بیلز کی تو ڈیٹ ہی نہیں ہمیں دی گئی. جو ابھی تک دی گئی ہے دیٹ از 16. ہماری پوری یہ جو ILF ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو بارز ہیں وہ وہاں پر ہائی کورٹ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں آپ ارلی ڈیٹس دیں جس طرح سے ہے. ہم آئین قانون کی بات کرتے ہیں لیکن جو یہ والی بات ہے نا، دیکھیں خان صاحب پر ہر کیس بوگس ہے، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو، چاہے وہ عدت کیس ہو. پہلے بھی یہ تو صرف لنگر آن ہو رہی ہیں، چیزیں جو لنگر آن ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. میڈم پنجاب میں کیا تیاری ہے احتجاج کی آپ لوگوں کی، اگر کال دے دی جاتی ہے 1-2 دن میں؟ دیکھیے 1-2 دن میں بھی اگر کال آتی ہے تو پنجاب تو آپ کو پتہ ہے موبلائز ہے. ہمارے لوگ الحمدللہ نکل رہے ہیں. ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اس وقت اپنے حلقوں میں ہیں. ہمارے MNAs MPs اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح سے PTI پنجاب نے یہ الیکشن اکٹھے ہو کر لڑا ہے، متحد ہو کر لڑا ہے، مجھے تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد کے اندر پنجاب ایک دفعہ دوبارہ پرفارم کرے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا خان صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا، PTI پنجاب آلریڈی اس احتجاج پر کام کر رہی ہے. ہمارے تو جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں وہ پنجاب بھر میں ہوتے ہیں، حلقے وائز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جلد لایا عمل آ رہا ہے، فکر نہ کریں. ہماری کل رات کو ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ہم اپنی سفارشات بھی بھیجیں گے. لیکن جس طرح سے وزیر اعظم خان صاحب نے کہا ہے لایا عمل دیں گے عمر ایوب صاحب خان صاحب کے بہاف پہ، وزیر اعظم خان صاحب کے بہاف پہ، اور لیڈ کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو جب احتجاج تھا تو ہم نے دیکھا کہ ملک بھر سے KPK سے اسپیشلی لوگ آئے تھے، کارکنان، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے پنجاب کے لوگ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکے تھے اسلام آباد جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا. اب کی بار بھی اگر راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کوئی نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں راستوں کی بندش کے باوجود بھی یہاں پر پہنچنے کی؟ دیکھیں ایک یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہم بھی تو کچھ پلان کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. ظاہر ہے ہم نے بھی اپنی چیزوں سے سیکھنا ہے. ہم نے بھی تو اپنے لوگوں کو، اگر جیسے اس دفعہ ہم RO آفس کے باہر جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم بالکل پرامن تھے. 26 نومبر کو بھی ہم پرامن تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ احتجاج بھی ہوگا، گلی گلی میں ہوگا، شہر شہر میں ہوگا، نظر آئے گا. یہ کتنے راستے بند کریں گے؟ کیا یہ ہر گلی کو بند کریں گے؟ ہر شہر کو بند کریں گے؟ ہر شہر کو تو یہ بند کر سکتے ہیں لیکن اب ان کو گلیاں بند کرنی پڑیں گی، کیونکہ PTI یونین کونسل لیول سے لے کر وارڈ لیول سے لے کر نیچے تک پینیٹریٹ کی ہوئی ہے. اور PTI کا کارکن اب نکل رہا ہے. PTI کے کارکن نے اس چیز کو بالکل وہ کر دیا ہے جو یہ خوف کے بت ہیں. آپ نے یہ دیکھیں، میں نے جو ویژولز آپ کو دکھائے، یہ ویژولز کیا بتاتے ہیں؟ یہ ویژولز یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہو، پاکستانی عوام ہو، وہ ریزسٹنس کے لیے تیار ہے، وہ مزاحمت کے لیے تیار ہے. کارکن پہلے بھی نکلتا تھا لیکن آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ غائب ہو جاتی تھی. کارکن تو پہلے بھی نکلتا تھا، اب بھی نکلے گا. دیکھیں میں کریڈٹ دوں گی، بالکل دوں گی. ہمارے کارکن ہم سے بہت آگے ہیں اور یقین مانیں ہمیں راستہ بھی وہ دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ چلتے ہیں. اور ہم بالکل، میں آپ کی اس بات کے آگے بالکل کوئی وہ نہیں کہوں گی. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بہن خود بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کوشش کرے گی باقی سب کو بھی انہیں کے ساتھ کھڑا کرے. میڈم اس بار خان صاحب نے کہا ہے کہ ورکر نہیں لیڈرشپ قربانی دے، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ کا بڑا فیم ہوا تھا، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیڈرشپ ڈٹ جائے گی یا پھر ہٹنے والی؟ اچھا، اگر آپ نے دیکھا ہو اب جو احتجاج ہیں ان احتجاجوں کے اندر، یا جو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں یا لاہور ہائی کورٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم تو یہ کہتے ہیں MNAs آئیں، MPs آئیں، سینیٹرز آئیں، ٹکٹ ہولڈر آئیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پہلے آپ کھڑے ہوں. جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا ورکر آپ کے ساتھ خود ہی کھڑا ہوگا. سو ابھی بھی اسٹریٹجی یہی ہوگی
پہلے لیڈرشپ آگے ہوگی اور اس کے بعد ورکر آئے گا. کہیں پر ایسا نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ نہ ہو اور ورکر کو ہم گولیاں کھانے تو کو. پہاڑوں پر چڑھنے کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم پہاڑوں پر کیمپ لگا رہے ہیں, خیمے بستی بنائیں گے, تو کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیونکہ شدید گرمی ہے, جون, جولائی, اگست, سپتمبر, یہ 4 مہینے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بالخصوص پنجاب میں. تو اس گرمی میں اتنی شدت میں گرمی ہے, اور تو اس میں آپ لوگ کیا اپنی تحریک کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اپنے ڈیمانڈس منوا پائیں گے, یا پھر آپ لوگ ایک بار پھر سے جس طرح 26 نومبر کو وہ چیز نہیں ہوئی تھی جو اب کی بار آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, انٹرسٹنگلی میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میرے خیال میں آدھی پی ٹی آئی تو جیلوں میں ٹائم گزار چکی ہے, 2 گرمیاں گزار چکی ہے, اور باقی صرف اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر 2 سال سے ایک تندور جیسے سیل کے اندر اس تپتی گرمی میں جیل کاٹ رہا ہے, تو ہمارا ہر لیڈر, ہمارا ہر کارکن ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. گرمی سردی تحریکوں کے لیے, تحریکیں تو خون سے چلتی ہے, گرمی سردی ان کے آگے کیا میٹر کرتی ہے. دیکھیں, یہ وہ والی تحریکیں نہیں ہیں جو قیمے کے نان اور بریانی پر چلتی تھیں. یہ تو عوام نکلتی ہے, اپنے حق کے لیے نکلتی ہے, لوگ نکلتے ہیں, ہم نکلتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد وہ ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد تو کرپشن بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ نہیں ہے. ہمارا مقصد تو بہت بڑا ہے. اس مقصد کے آگے گرمی سردی فٹ پاتھ یہ چیزیں کیا میٹر کرتی ہیں؟ نہیں اچھا میٹر میڈم, کرتی. صرف یہ بتائیے گا کہ جو حال ہی میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب سے کہ ہی از ڈن, ہی از نو مور, اور اب بانی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ کافی اب تگڑا ہے, اور اس کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ وہی لوگ رہیں گے جو اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. تو آپ نے بھی اپیرنٹلی خبریں یہ آئیں کہ پارٹی کے اندر سیاسی کمیٹی میں یہ کہا کہ جو لوگ احتجاج میں نہیں آتے, جن کی کارکردگی ویسے نہیں, ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکیں گے لوگ؟ اور دوسری جانب سے جب کہا جا رہا ہے کہ مزید سختی ہونے جا رہی ہے. اچھا, 1 لائنر میں بتا دوں, پی ٹی آئی کا نیا نعرہ جو ہے وہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ ہے. وہ میرے خیال میں نے آپ کے پورے سوال کا جواب ایک اس میں دے دیا ہے. اچھا, اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا, پہلا والا سوال, وہ اگر مجھے یاد کرا دیں دوبارہ تو. عمران خان کا جو بیانیہ نیا جو انہوں نے, اب میں آپ کو اس پر بتا دوں. دیکھیں جی, آپ نے کہا خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا, خان صاحب کو تو کہا گیا تھا کہ خان صاحب پر تو ریڈ لائن لگ گئی ہے, عوام نے وہ ریڈ لائن ہٹا دی نا. میں صرف اتنا کہہ دوں, ایک پلان آپ بناتے ہیں, ایک پلان اللہ رب العزت بناتا ہے. اس کا پلان یہی ہے کہ 2 سال آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا, 2 سال جیل میں رکھنے کے باوجود عوام نے اس کی آج تک ایک جھلک نہیں دیکھی, ایک آواز نہیں سنی, لیکن نکلتی اسی کے نام پر ہے, اسی کے لیے ہے اور اسی کے پیچھے ہے. کل اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد پاکستانی عوام کا فیصلہ کیا ہے. خان صاحب کو مائنس کرنے والے خود آہستہ آہستہ مائنس ہو رہے ہیں, اور خان صاحب ادھر ہی کھڑے ہیں عوام کے دلوں میں, عوام کی سوچ میں, عوام کے نظریے میں, کیونکہ نہ قید کیا جا سکتا ہے,